بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8۔ بیٹا ہم لوگوں نے کیبنٹ مشن سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ریاکشن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا، جو کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا تھا کہ جو بیسیکلی کیبنٹ مشن کا مقصد تھا وہ ایک عبوری حکومت قائم کرنا تھا، انٹرم گورنمنٹ، نگران حکومت قائم عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ قائم کرنا تھا۔ اور انٹرم گورنمنٹ کے لیے 1945 to 46 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے حساب سے جو ہے پھر آگے جو ہے مختلف جو وزارتیں ہیں وہ قائم ہونی تھیں، تو اس لیے اب آگے انٹرم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 122۔ اردو والے لوگ بھی عبوری حکومت اپنے پاس نکالیں۔ کابینہ مشن کے بعد نیگوسیشنز فار دا فارمیشن آف انٹرم گورنمنٹ پرووڈ ڈیفیکلٹ بیہانڈ ایکسپیکٹیشنز۔ اب وہ کہتا ہے کہ نیگوسیشن یعنی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے حوالے سے، عبوری حکومت کے قائم کرنے کے حوالے سے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل ترین ہوتی گئی، جتنی کہ ایکسپیکٹیشنز تھیں یعنی جتنی بھی توقعات رکھی گئی تھیں اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اینڈ دا کانگریس ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا وائس رائز پروپوزل ٹو انکلوڈ دا مسلم لیگ ان دا انٹرم گورنمنٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ وائس رائے کی طرف سے جو کانگریس نے جو ہے وہ پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اس کو ریفیوز کیا تھا، تو وہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وائس رائے نے جو پروپوزل جو ہے اپنا دیا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، تو اس کے بعد سے یہ بنتا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اس نے پروپوزل اگر ایکسیپٹ کیا تھا تو اکیلے مسلم لیگ کو گورنمنٹ بنائی دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دا کانگریس از ناؤ ریڈی ٹو انکلوڈ دا مسلم لیگ ان دا انٹرم گورنمنٹ آن ایکول بیسس، کیونکہ کانگریس کبھی بھی جو ہے اس چیز کے حق میں نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے اس کو برابری کی سطح پر یا ایکول سیٹس دے کر جو ہے وہ اس کو برابری کی جو ہے وہ اہمیت دے کر جو ہے وہ گورنمنٹ میں شامل کیے جائیں۔ While the Muslim League did not have any objection to get less number of seats as compared to those of the Congress، جبکہ مسلم لیگ جو ہے اس کو کسی قسم کا اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اگر اس کو کم سیٹس بھی دی جا رہی ہیں کانگریس کے مقابلے میں تو مسلمانوں کو اس چیز سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مسلم لیگ اس وقت اتنی زیادہ جو ہے وہ اگر پاپولر نہیں ہوئی تھی یا پاپولر ہو گئی تھی، یہ والی ایک بات جو ہے وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے۔ لیکن اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نے جس طرح سے ریجیکشن نہیں کیا تو انگریزوں نے ان کو الگ سے حکومت بنانے کے لیے کوئی خاص ترجیح نہیں دی، یعنی وہ کانگریس کو ناراض کر کے مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے، اور انگریز اس چیز کے لیے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو اس میں شامل ہونے دیا جائے، تو اس لیے جو ہے مسلم لیگ کا بیسک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم پیچھے رہ جائیں یا ہم بالکل ہٹ کر علیحدہ ہو کر رہ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گورنمنٹ میں جو ہے کام صحیح لیکن جو ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں تاکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ اور زیادہ ویک نہ ہو۔ دا وائس رائے پروپوز 12 سیٹس فار دا گورنمنٹ۔ اب وہ کہتا ہے وائس رائے نے بیسیکلی گورنمنٹ کے لیے 12 سیٹس جو ہے وہ کا اعلان کیا، 5 فار کانگریس، 5 کانگریس کے لیے تھی، 5 فار مسلم لیگ، 5 مسلم لیگ کے لیے، یعنی برابری کی سطح پہ۔ 1 آف دا 6 ایک سکھوں کے لیے، اینڈ 1 فار کرسچنس، اور ایک سیٹ جو ہے عیسائیوں کے لیے تھی۔ دا کانگریس ڈیمانڈیڈ دیٹ 1 سیٹ آف دا مسلم لیگ شوڈ بی گیون بیک ٹو دا کانگریس۔ اب کانگریس کا یہ مطالبہ تھا کہ مسلمانوں سے یعنی مسلم لیگ سے جو 5 یہ حساب سے برابری کی سطح پر جو سیٹس دی گئی ہیں وہ ایک سیٹ ان سے لے لی جائے اور وہ کانگریس کو دی جائے، یعنی کانگریس کی 6 اور مسلم لیگ کی 4 سیٹ ہونی چاہیے۔ دا وائس رائے اگین پروپوز دیٹ دیئر وڈ بی 13 سیٹس، 6 فار دا کانگریس۔ اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے وائس رائے نے اعلان کیا سیٹس کا، اب 13 سیٹس اس نے 12 کے بجائے 13 سیٹس کی، جس میں اس نے کانگریس کے لیے 6 سیٹ کی، مسلمانوں کے لیے 5 کی، اینڈ 2 ریپرزینٹیٹیو فار دا مائنورٹیز، اور 2 جو ہے مسلم اقلیتوں کے لیے، یعنی جو ہے ایک تو سکھ اور دوسرے کرسچین۔ دا کانگریس ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دس پروپوزل، کانگریس اس پروپوزل سے راضی نہیں تھی۔ دا وائس رائے پریپیئرڈ دا لسٹ آف 14 منسٹر آف ہز اون، وائس رائے نے اپنے 14 ارکان پر مشتمل جو ہے وہ فہرست تیار کی، اینڈ وچ انکلوڈ دا نیم آف قائد اعظم ہو ریفیوز ٹو جوائن، جس میں قائد اعظم کا نام بھی شامل تھا لیکن قائد اعظم نے اس بات سے انکار کر دیا اس کو جوائن کرنے سے۔ اینڈ دا وائس رائے آلسو ڈکلیئرڈ، اور وائس رائے جو ہے اس نے بھی اعلان کیا دیٹ اٹ واز دا انٹینشن آف دا گورنمنٹ، کہ یہ گورنمنٹ کا انٹینشن ہے یا ارادہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز کا ارادہ رکھتی ہے
کہ ٹو پروسیڈ ود دا فارمیشن آف انٹرم گورنمنٹ ایون اف اینی آف دا ٹو میجر پارٹی ریفیوز ٹو جوائن اٹ. اب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ پھر بھی آگے انٹرم گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھے گی اگر یہ دونوں پارٹیاں ریجیکٹ بھی کر دیتی ہیں تو بے شک جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ صرف برطانیہ انگریز اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. اٹ از سیڈ دیٹ دا سیکرٹ ایگریمنٹ واز ریچ بٹوین گاندھی پٹیل اینڈ کیبنٹ مشن دیٹ اف دا کانگریس ریفیوز ٹو جوائن دا انٹرم گورنمنٹ دا مسلم لیگ وڈ ناٹ بی انوائٹیڈ ٹو جوائن دا گورنمنٹ الون. اب وہ کہتا ہے کہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ گاندھی کے درمیان میں پٹیل اور کیبنٹ مشن کے جتنے بھی ارکان تھے ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ اگر کانگریس ریجیکٹ کر دیتی ہے اور مسلم لیگ اگر پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو تب بھی اکیلے مسلم لیگ کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی جائے گی. اینڈ دا کانگریس ریفیوز ٹو جوائن انٹرم گورنمنٹ. اس لیے کانگریس جو ہے اس نے جوائن کرنے سے انکار کر دیا, یعنی اس سے پہلے سے یہ بات اندازہ تھی کہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو تب بھی جو ہے وہ اگر مسلم لیگ ہاں کر دے گی تو تب بھی مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کانگریس نے بے فکر ہو کر جو ہے وہ اس چیز سے ریجیکشن کا اعلان کیا. بٹ ایکسیپٹیڈ دا لانگ ٹرم پلان آف دا کیبنٹ مشن اباؤٹ دا کنسٹیٹیوشن میکنگ. لیکن انہوں نے جو لانگ ٹرم پروپوزل تھا, شارٹ ٹرم پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن لانگ ٹرم پروپوزل جو تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جو انہوں نے آئین بنانے کے حوالے سے بنایا تھا. دا مسلم لیگ امیڈیٹلی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن دا انٹرم گورنمنٹ. مسلم لیگ نے فوری طور پر جو ہے وہ عبوری حکومت کو جوائن کرنے کا اعلان کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اگر وہ نہ جاتے تو تب بھی گورنمنٹ بن جاتی اور دوبارہ سے کانگریس ہی جو ہے وہ اپنے اختیار جو ہے بااختیار ہو جاتی. تو اب یہاں مسلم لیگ کے لیے اگر ان کی عزت کے حوالے سے دیکھتے, اگر اپنی رسپیکٹ کے حوالے سے دیکھتے تو پھر جو ہے مسلمان پھر ایک دفعہ پیچھے رہ جاتے. اس لیے مسلمانوں نے جو عقل مندانہ فیصلہ جو کیا وہ یہی تھا کہ انہیں جو ہے جوائن کرنا چاہیے, چاہے کام ہی صحیح لیکن جو ہے انہیں اس میں شمولیت کرنی چاہیے. بٹ دا گورنمنٹ ڈڈ ناٹ انوائٹ دا مسلم لیگ ٹو ڈو سو. لیکن گورنمنٹ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے انویٹیشن نہیں دیا جو کہ انسلٹنگ تھا ان کے لیے. لیکن پھر بھی مسلم لیگ نے جو ہے جوائن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ ڈڈ ناٹ جوائن دا گورنمنٹ اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ڈائریکٹ ایکشن. لیکن پھر مسلم لیگ نے جو ہے آخر جب انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا جب ہوا کہ یوم راست اقدام کا فیصلہ جب انہوں نے کیا تو اس وقت ان کے لیے یہ ڈیسیجن لے چکی تھی مسلم لیگ کہ اب وہ جو ہے عبوری حکومت میں شرکت نہیں کرے گی. دا کانگریس امیڈیٹلی ڈکلیئر ٹو جوائن دا گورنمنٹ. جو ہی مسلم لیگ نے انکار کیا تو کانگریس نے فوری طور پر جو ہے گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہاں کر دی. دا وائس رائے گیو انویٹیشن ٹو دا مسلم لیگ ٹو جوائن دا گورنمنٹ وچ دا مسلم لیگ ایکسیپٹیڈ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا مسلم آف انڈیا. اب وہ کہتا ہے کہ جب انویٹیشن مسلم لیگ کو آیا تو اس وقت مسلم لیگ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ وہ جو ہے اگر وقتی فائدے کے لیے اگر دیکھا جاتا تو پھر جو ہے انہیں انویٹیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن لانگ ٹرم اس کے ریزلٹس جو تھے اس کو دیکھتے ہوئے اور ہندوستانیوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دا مسلم لیگ ایزیوم دا چارج آف فائنانس منسٹری. اب وہ کہتا ہے مسلم لیگ کو فائنانس منسٹری دی گئی, یعنی جو ہے مالیات کا شعبہ جو ہے وہ دیا گیا مسلم لیگ کو. اینڈ دا سکسیس ٹو رن ادر ڈپارٹمنٹس ڈپینڈیڈ آن دا فائنانس ڈپارٹمنٹ. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بیسیکلی دیکھیں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہی سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے, مالیات کا شعبہ ہی سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ باقی تمام شعبوں کو چلا رہا ہوتا ہے. جب آپ کو وہ ہینڈ اوور کر دیا گیا تو اٹ مینس کہ آپ کا سارا کنٹرول جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہوگا اور کانگریس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا گورنمنٹ پہ. اینڈ اٹ واز دا بیڈ لک آف دا کانگریس دیٹ لیاقت علی خان واز اپوائنٹڈ ایز اے سینٹرل فائنانس منسٹر. اور یہ کانگریس کی ایک جو ہے بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان جیسے انسان کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے طور پر جو ہے وہ لیا گیا. مرکزی فائنانس منسٹر جو ہے وہ لیاقت علی خان تھے. اینڈ دا کانگریس واز کنونس دیٹ انڈر دا circumstances it was impossible to form alliance between the Muslim League and the Congress in the center. اس طرح سے مسلم لیگ اور کانگریس کے لیے دونوں کے لیے کانگریس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے رہے مرکز میں. اینڈ لیاقت علی خان رین دس ڈپارٹمنٹ ویری سکسیزفلی ود دا کنسلٹیشن آف دا چودھری محمد علی. اب وہ کہتا ہے لیاقت علی خان نے اس عہدے کو بہت اچھے طریقے سے اس ادارے کو چلایا اور انہوں نے چودھری محمد علی جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت کی اور بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو رن کیا. اور آپ کی جو ہے کوششوں کی وجہ سے جو بجٹ تیار کیا گیا اس کو غریب دوست
پور فرینڈلی بجٹ کہا گیا، یعنی جس میں سب سے زیادہ غریبوں کے لیے جو ہے ان کی فلاح کے لیے کام کیے گئے. اور اس وجہ سے جب یہ منسٹری آپ کو مل گئی تو اس وجہ سے کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ کانگریس کی فائنانس جو ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو سرمایہ کار تھے، جب ٹیکس لگائے گئے اور لیاقت علی خان کی طرف سے ٹیکس امپوز کیے گئے تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سارے جو سرمایہ کار تھے جو کہ کانگریس کو پیمنٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے جتنی بھی فنڈز ہوتے تھے یا اس کے جو اخراجات ہوتے تھے پارٹی کے، وہ سارے جو ہے وہ سرمایہ کار اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب ان پہ ٹیکس لگا دیے گئے تو پھر جو ہے انہوں نے کانگریس کو پیمنٹ کرنی بند کر دی، جس کی وجہ سے کانگریس کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ شعبہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو دے کر سب سے بڑی غلطی کی ہے. یعنی اب جو کچھ بھی ہے پیسہ اور جو بھی تمام معاملات ہیں وہ مسلم لیگ کے انڈر ہیں، اس لیے کانگریس کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آخر تک جو ہے ان کی کوشش رہی کہ وہ اس گورنمنٹ کو جلد سے جلد ختم ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ ہٹ درمی دکھانا شروع کر دی. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لندن کانفرنس اینڈ امپلیکیشنس دسمبر 1946 یہ نیکسٹ اس ریویو میں کریں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.